Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سات جگہ کبھی بھی بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس اور عظیم کتاب ہے جو ببرکت ہے۔ اس کی آیات مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے لیے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک رحمتوں کا وہ خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب قرآن پاک جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال تھا کیا؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر قریب ہے کہ جیسے کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی مقدس دو خوبصورت نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ ان میں ایک نام رحمان اور دوسرا نام رحیم ہے۔ جب کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان کے نام سے پکارتا ہے یا رحیم کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ کی ذات بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنا فضل و کرم کر دیتے ہیں، اس کی تمام مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں اور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروں میں سے جسے بچنا ہو وہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرے، تو اس میں بھی 19 حروف آتے ہیں، تو انہی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اس سے ضرور بچائے گا۔ اس سے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کی تو ایسی عادت بن جاتی ہے جو ہر کام شروع کرنے سے پہلے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات خود بخود نکل آتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس نام لینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ جگہ جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے یہ بسم اللہ پڑھنے کی ہے یا نہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی عادت تو بنا لیں، لیکن ایسی جگہ کا خیال رکھیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ممنوع ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر قطعاً جائز نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، آپ نے سنا ہوگا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کا کام بآسانی ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم کام جو شروع کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فائدے بھی بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کام میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادا ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہوں گے تو اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں گے، آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پر آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اس کی برکتیں بھی آپ کو ضرور ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس میں آپ کا کبھی بھی کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خود آپ کا حامی و مددگار بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کام کو اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کیا، اور ہمارا ہر کام جو کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، ہمارے بس میں جو کچھ بھی ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ پاک کی ذات کے اختیار میں ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کام کو بہت آسانی سے مکمل کریں گے۔ جو آپ نے کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کیا ہوا ہے تو اللہ اسے خیر و عافیت سے مکمل کریں گے۔ ایک مرتبہ صحابی آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، اصل چیز اللہ پر بھروسہ ہی ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک بہت بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، ہمیں اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمیں اونٹ واپس مل جائیں گے، اور اگر مقدر میں نہ ہوئے تو نہیں ملیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر قربان، آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، اپنے اونٹوں کو پہلے باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم نے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا، لیکن یہ بات تو سوچ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، ہمیں دو پاؤں دیے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ایک آنکھ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اگر رازق ہے، رزق دینے والی ذات ہے، تو اس کام کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے محنت کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلاؤں گا یا ہم اپنے ہاتھ پاؤں ہلائیں گے، محنت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنت کو رنگ لگائیں گے اور آپ کے رزق کو دگنا کریں گے۔ آپ اسباب اختیار کر لیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ پہلے جاؤ مزدوری کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ نے جو محنت کی ہے، جو کام کیا ہے، اس میں اللہ کتنی برکت ڈالتے ہیں۔ آپ اللہ سے بولو کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اب ہمارا کام تھا، ہم نے کر لیا، اگر تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں، صرف ہمارے کمانے اس کے رزق تھوڑی نہ ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کے لے آئے، اس کے علاوہ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالنا کس کا کام ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو گندم کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا کر روٹی، یہ تمام اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر
गोश्त लिया, सालन या सब्जी ली और इसे खा लिया। हम जैसे ही इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाया तो अब हमारे हलक पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त मांग रहा है कि हल्क में हमारी दो नालियां होती हैं। एक नाली होती है जो सांस की जानिब जाती है और एक नाली वो जिससे रिज्क अंदर जाता है। खाना अंदर जाता है तो ये दो नालियां बिल्कुल बराबर होती हैं, दोनों का एक ही छेद होता है। लेकिन फिर अगर अंदर जाकर अलग अलग हो जाती हैं। अब आप जरा गौर कीजिए, वो फरिश्ता यहाँ पर बैठकर अल्लाह तबारक व ताला से पूछता है कि ए ये हमारे इस लुकमे पर मौला, इस लुकमे को जिंदगी का सबब बनाओ या मौत का बायस बना दो। अब अल्लाह तबारक व ताला की रजा है, मर्जी है, वो जिंदगी का सबब बना दे या मौत का, तो वो लुकमा मौत भी बन जाता है। अगर अल्लाह की रजा हो, यानी अगर वो लुकमा बजाय खुराक की नाली के सांस वाली नाली में चला जाए तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फरिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है, इस लुकमे को कहाँ लेकर जाना है। तो ये आपने असबाब इख्तियार किए, यानी इसी को असबाब इख्तियार करना कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला पर छोड़ दो तो नेक काम शुरू करो, और हर नेक काम शुरू कर रहे हैं अल्लाह से बोलो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद की। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा हो तो इसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है। एक शख्स ने बड़ी आलीशान मंजिल बनवाई, इस पर लिखवाया था और शैतान नीचे बैठा रो रहा था। तो लोगों ने पूछा, तू क्यों रो रहा है? तो इसने कहा कि देखो, मैंने इससे झूठ बुलवाया, फ्रॉड करवाया, हमने इस बिल्डिंग का फ्रॉड करके बनवाया, लेकिन ये इस पर लिख रहा है ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कहा था कि झूठ बोलकर कमाना, अल्लाह ने कहा था कि ढोंग करना, अल्लाह ने कहा था कि फ्रॉड करना। तो मकसद सिर्फ ये है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बहकाता है, तो इसके लिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। हमें एहतियात करना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल होते हैं तो नहाने से कबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी चाहिए। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बाथरूम से निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। और कोई इंसान कारोबार करता है तो इसने झूठ बोला तो फिर इसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। तो ऐसी जगहों पर जहां पर हराम काम कोई बंदा करता है तो वहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इसको दुनिया में छूट दे रखी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं सही है गलत है, इसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन याद रखना, ये अल्लाह की मर्जी नहीं है, अल्लाह की इजाजत है। अल्लाह ने आपको इजाजत दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी है कि कर लो इस दुनिया में जैसा भी करना है। अल्लाह जालिम को भी देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला देख रहा है, ये मर्जी नहीं है अल्लाह के आप गुनाहगार हो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाजत दी हुई है कि आप कर लो, देखें कितना करोगे। एक दिन आओगे तो मेरे पास जब आओगे तभी फैसला करेंगे। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम तो इसकी रबूबियत समझें, और हमें ये समझना चाहिए कि कौन से काम हमें करने चाहिए या कौन से काम कब नहीं करने चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कामयाब कर दे दुनिया में आखिरत में। प्यारे नाजरीन, आप इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला आपको भी इसका अजर सवाब अता फरमाएंगे। हो सकता है कि आपके जरिए ही अल्लाह तबारक व ताला किसी को नेकी की तरफ रागिब कर दें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें वक्त की पाबंदी के साथ, वाजबात के साथ और खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान मजीद के मुताबिक
زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات قبول و منظور فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔